بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی ناولز ایور پرائڈ۔ آواز کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ناول ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے موسمی، جس کی مصنفہ ہیں راکھی چودھری، اور امید کرتے ہیں اردو ناولز ایور پرائڈ کے تمام ناولز کی طرح آپ کو یہ ناول بھی بہت پسند آئے گا۔ اپنے ساتھ کچھ برا ہونے کا احساس خود کو کسی بڑی مصیبت کے دلدل میں ڈوبتے ہوئے سوچنا آسان نہیں ہوتا، اور نہ ہی آسان ہوتا ہے اس لیے اپنی موت مانگنا۔ آسان تو ایسی دعاؤں کے قبول ہونے کا انتظار بھی نہیں ہوتا، مگر وہ یہ انتظار کر رہی تھی۔ اس حالت میں یہی ایک مثبت سوچ تھی اس کے لیے کہ گناہ کی راہوں پر چلنے سے پہلے وہ مر جائے۔ لیکن مر جانے کی دعا کرنا بھی کیا کوئی مثبت عمل ہے؟ زندگی میں ایسے بھی موڑ آتے ہیں جہاں کئی منفی عمل ہمیں مثبت لگتے ہیں۔ وہ 3 دن سے بھوکی تھی، ان کے ایک دانہ بھی نہ لیا تھا۔ پانی وہ زبردستی کبھی کبھار انڈے ہل جاتے تھے اس کے حلق میں۔ اس نے سنا تھا کہ لوگ خوراک کے بغیر مر جاتے ہیں، مگر وہ نہیں مر رہی تھی۔ اس کے پاس زہر نہیں تھا، ہوتا تو وہ پی لیتی۔ اس کے پاس کوئی اوزار نہیں تھا، ہوتا تو خود کر کاٹ پھینکتی، مگر اس ذلت کی زندگی کو کبھی گلے نہ لگاتی۔ اس کے ہاتھ بندھے تھے، ورنہ خود کا گلا ہی دبا دیتی۔ وہ کتنی بے بس تھی۔ انسان اپنی زندگی کے لیے کتنا بے بس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو جینا چاہتے ہیں وہ جی نہیں پاتے، اور جو مرنا چاہتے ہیں انہیں موت نہیں آتی۔ وہ بے بس ہو کر ادھر ادھر مدد کی تلاش کرتی، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ اس کمرے کی ہر چیز سے اسے گھن آتی، حتیٰ کہ اس کے بستر سے بھی جس پر وہ بندھی تھی۔ سب کچھ یہاں حرام کا تھا، سب کچھ غلیظ و ناپاک تھا۔ ہر رات کے بعد گہنا اور کاجل اپنے اپنے گناہوں کی تفصیل بڑی بے شرمی سے ایک دوسرے کو سنا کر محظوظ ہوتی۔ وہ ہر رات کے بعد ایک دوسرے کے فائدے کا موازنہ کرتی، یہ جانے بغیر کہ گناہوں کا ایک ہی حاصل ضرب ہوتا ہے، اور وہ فائدہ کبھی نہیں ہوتا۔ کالے کاموں کا نتیجہ کالا ہی نکلتا ہے۔ متعدد بار وہ ان کو اپنے پر طرز کھانے کی التجائے کرتی ہے، وہ نہ مانتی تھی۔ ایک تو موت نہ آتی تھی، دوسرا ان کی باتیں سننا روز روز مرنے سے کم نہ تھا۔ نیلم بیگم ضدی لڑکیوں کو زیادہ زندہ رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ لڑکیوں کی موت ان کے دھندے کا نقصان تھی۔ یہاں سانسوں کی قیمت تھی، زندگی کی قیمت تھی، موت کی نہیں۔ وہ کسی کو مرنے نہ دیتی۔ وٹامن کے انجیکشن، نمکیات کی کمی دور کرنے کے لیے ڈرپ، اس کے پاس زندہ رکھنے کے تمام ذرائع تھے، مگر کسی کو خوش رکھنے کا ایک بھی نہیں۔ کاجل اور گہنا آج بھی اپنی بدکاریوں کے کارنامے فخری انداز میں سنا رہی تھی۔ نیلم بیگم آج بہت نیلم ٹپکا رہی تھی، سر سے لے کر پاؤں تک لینے رنگ میں مربوس کپڑے، گہنے، جوتے، چوڑیاں سب نیلے رنگ کے۔ یہ اس کا لکی رنگ تھا۔ ہر سوتے سے پہلے وہ یہی رنگ زیب تن کرتی۔ اس رنگ کی چمک دمک اور بھی بڑھ جاتی جب وہ اپنے ہاتھوں کی درمیانی انگلی میں نیلم کی 1.5 انچ کی انگوٹھی پہنتی۔ اپنے لک کو گڈ لکنگ بنانا ایسے خوب آتا تھا۔ نیلم روشنی میں نہائی وہ ان کے کمرے میں بنا دستک دیے اچانک آئی۔ کاجل اور گہنا کی گناہ کی کہانی میں خلل پڑا تھا۔ نیلم بیگم اپنا بے ڈول وجود لیے موسمی کے سامنے کھڑی تھی۔ چل رہی اٹھ پیاری، اب تیرا کام شروع۔ گہنا، کاجل، اسے تیار کرو اور باہر لے آؤ۔ لڑکی یاد رکھو، ہوشیاری مت کرنا۔ نیلم بیگم اس کی ٹھوڑی پر پیار سے ہاتھ جمائے کے کہہ رہی تھی۔ تجھے دیکھ کے کوئی یاد آ رہا ہے، مگر چھوڑ، یہ وقت یادوں کے جھمیلے میں پڑنے کا نہیں۔ سن رہی گہنا، اپنا وہ نیلا والا سوٹ پہنا دینا اسے۔ پر وہ تو، گہنا کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ نگوڑی، تو اب تک نیلم بائی کو نہ سمجھی شاید۔ سوٹ کے پیسے دے دوں گی، تیرا لباس اس کے جسم پر فٹ آئے گا۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ ٹکائے کہہ رہی تھی۔ گہنا مسکرا دی اور اپنا کام کرنے کے لیے اٹھی۔ اور ہاں، سبق پڑھا دینا اسے، پکا پکارا لگوانا۔ اب میں چلی، بہت کام ہے آج۔ کاجل اور گہنا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ موسمی تیار تو دور کی بات، گہنا کو خود کو چھونے بھی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کھولنے کے بعد وہ جیسے شیرنی بن گئی تھی۔
وہ سب کچھ تباہ کرنا چاہتی تھی اور سب کچھ تباہ کر رہی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ایسے وقت میں ہر لڑکی ایسا ہی ڈرامہ کرتی تھی، مگر ان کے پاس اس کا توڑ تھا۔ یہاں توڑ پھوڑ کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ یہاں سے نکلنا ہے تو خاموشی اختیار کرو۔ سنا ہے، بہت امیر ہے تو، اگر میری مدد کر تو میں تمہاری مدد کروں گی، تجھے یہاں سے نکلنے کا مشورہ دے کر۔ موسمی کا ہاتھ ٹیبل الٹتے الٹتے تھک گئے تھے۔ اس نے سارا کمرہ بکھیر دیا تھا۔ گہنا چیزوں سے ٹکراتی پھسلتی موسمی کے پاس آئی۔ یہاں کچھ بھی کر لے، یہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ وہاں دیکھو کتنا مضبوط نظام ہے یہاں کی سیکیورٹی کا، یہاں آنے والا یہاں سے نہیں جا سکتا۔ موسمی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم یہاں سے نہیں نکل سکتی، اگر تم چاہو تو آگے کا راستہ صاف ہوگا تمہارے لیے۔ وہ کیسے؟ موسمی کے انداز میں بے حد تھکن تھی۔ نیلم بیگم کا کہا مان کر۔ میں نہیں مانوں گی، اس کے سوا تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ ایک بار یہاں سے نکلی تو کئی راستے نظر آئیں گے تمہیں۔ مطلب تمہیں غیر ملک لے جایا جائے گا، تم ایئرپورٹ پر اپنی حقیقت بتا سکتی ہو، تمہیں یہاں سے لے جایا جائے گا، تم چلتی سڑک پر شور مچا سکتی ہو۔ بس تھوڑا حوصلہ رکھو اور ہمت سے کام لو۔ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، تم کر سکتی ہو، تم سب کچھ کر سکتی ہو۔ لوگ اپنے غرض کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، تم بھی اب چپ رہو اور غیر ملکی لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی ایکٹنگ کرو۔ تم آزاد ہو سکتی ہو، مگر آزاد ہونے کے بعد مجھے یاد رکھنا۔ تمہارا شکریہ۔ موسمی اپنی معصومیت سے اور کاجل اپنی چاپلوس فطرت سے مجبور تھی۔ وہ کاجل جیسی عورت کی باتوں میں آ کر اب نیلم بائی کے تمام احکامات پر عمل کر رہی تھی۔ کہنا اسے تیار کر کے نیلم بائی کے غیر ملکی مہمانوں کے سامنے لائی۔ نیلے لباس میں سجی دھجی وہ کسی اسپر سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بتی ہے جی بتی، ایک دم چمکیلی، نیلم بیگم موسمی کو دیکھ کر خوشی سے کہنے لگی۔ غیر ملکی مہمان بھی کافی متاثر نظر آ رہے تھے۔ موسمی سے ملنے کے بعد انہیں لنچ کرنا تھا اور پھر اپنے سفر کا آغاز۔ اس دوران ان کے مابین لین دین کا معاملہ بھی طے پانا تھا۔ موسمی بڑے ضبط سے اس کی بدنیت نظروں کو برداشت کرتی رہی۔ وہ اسی پارک کے داخلی دروازے سے ذرا آگے بنی نشستوں پر آ کر بیٹھی تھی۔ وقت گزر گیا تھا۔ یہاں کبھی سیمنٹ کی بوسیدہ سی بینچ تھی، وہاں آج خوبصورت لکڑی کی نشستیں تھیں۔ وہ ذرا آگے نکل آئی جہاں ٹھیلے والا ملا کرتے تھے، وہاں آج 2 دکانیں تھیں۔ شہناز آگے چلتی رہی۔ آج بھی یہ راستہ اسے اچھی طرح یاد تھا۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد اسے وہ بستی نظر آئی جہاں گوپی کا گھر تھا۔ بستی اپنی ترامیم شدہ شکل میں اس کے سامنے تھی۔ یہاں سب کچھ بدلا بدلا تھا۔ جہاں بستی میں پہلے قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ تھی، وہاں آج ہر طرف قطاروں سے جھکیاں تعمیر تھی، راستے بنے تھے۔ ان راستوں کی وجہ سے گوپی کی جھکی یا گھر ڈھونڈنا مشکل تھا، اس لیے وہاں گھومنے کے بعد اس نے گوپی کا پتہ لوگوں سے پوچھنا شروع کیا۔ کوئی گوپی کو نہیں جانتا تھا۔ وہ یہاں رہتی تھی، آپ ٹھیک سے یاد کر کے بتائیں؟ شہناز ہر ایک سے پوچھ رہی تھی۔ آپ ایک کام کریں، نیلی کوٹھی پر جائیں، وہاں کی مالکن آپ کو بتا سکتی ہے، اسے سب پتہ ہے یہاں کون رہتا تھا کون نہیں۔ سب نے اسے سامنے تعمیر شدہ نیلی عمارت کی طرف جانے کو کہا۔ یہ عمارت بستی سے تھوڑا دور بنائی گئی تھی، وہاں جانے کے لیے اسے تھوڑی ڈرائیونگ کرنی پڑی۔ نیلم بائی، ایک بری خبر ہے، پولیس نے ہمارے کئی اڈوں پر یہ ریڈ ماری ہے اور بہت سی لڑکیاں بھی گرفتار ہو چکی ہیں۔ یہ اتنی جرت کس میں آ گئی رے؟ چل دیکھ لیں گے، اب تو فی الحال ان غیر ملکیوں کو رخصت کرنا ہے، نیلم بائی نے جاتے جاتے کہا۔ اور کوئی عورت ہے، صبح سے آ کر بیٹھی ہے، کہتی ہے آپ سے ملنا ہے، اپنا نام شہناز بتا رہی ہے۔ نیلم بائی کمرے سے باہر جاتے جاتے رک گئی۔ چوکھٹ کو کراس کرتے اس کے قدم دوبارہ چندا کی جانب مڑے تھے۔ شہناز، اس نام کے ساتھ کئی یادیں جڑی تھیں۔ وہ اس نام کے ہم نام تمام انسانوں کی قدر کرتی تھی۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ شہناز کی طرف آئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو فوراً پہچان گئی تھیں۔
وہ شہناز نامی عورت کوئی ہم نام نہ تھی، شہناز ہی تھی، جس کی اچھائی کو یاد کر کے وہ اس نام کی تمام عورتوں کی قدر کرتی تھی۔ ایک بار تو دھندے میں آئی شہناز نامی لڑکی کو اس نے آزاد کر کے ہزاروں کا نقصان کیا اور لاکھوں کی دشمنی مول لی، اور آج وہی عورت اس کے سامنے کھڑی تھی جس کی اچھائی کا صلہ وہ اس کے ہر مرہم نام کو دیتی تھی۔ شہناز بھی دنگ کھڑی تھی، جس کی تلاش میں وہ گھر سے نکلتے وقت مایوسی کا خدشہ پال آئی تھی، وہ سامنے کھڑی تھی، یعنی اسے مایوس نہ ہونا پڑا۔ یہ نیلم بائی کوئی اور نہیں، وہی عورت تھی جس کی تربیت اور پرورش کو وہ اکثر سلام کرتی آئی تھی۔ نیلم بائی نے اسے دیکھتے ہی بے ساختہ پکارا، بی بی جی آپ؟ گوپی تم؟ آپ یہاں؟ اس نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ شہناز بھی اپنے تمام غم بھول کر اس کی نیلے لباس میں ملبوس پیٹھ تھپ تھپانے لگی۔ آپ کو اتنے سالوں بعد دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، آپ بالکل نہیں بدلی، مگر تم بہت بدل گئی ہو گوپی۔ اسے ڈھونڈتے وقت شہناز کے ذہن میں وہی پھٹے پرانے کپڑوں والی گوپی تھی۔ ہاں، بس وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آپ یہاں کیسے؟ اب وہ کیا بتاتی، جس ارادے کے جوش میں اسے ڈھونڈ رہی تھی وہ ارادہ اسے دیکھ کر مان پڑ گیا تھا۔ وہ گوپی کو ڈھونڈ رہی تھی تاکہ اسے موسمی کی خبر دے، مگر اب اس کی ہمت کا رنگ بدل رہا تھا۔ میری گڈی کیسی ہے وہ؟ اب وہ کیا بتاتی وہ کیسی ہے، وہ خود نہیں جانتی تھی۔ اچانک ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ یہاں آنا اس کی بے وقوفی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں پھر آؤں گی، ابھی مجھے کچھ کام ہے، وہ ہڑبڑاہٹ میں گویا ہوئی۔ گوپی کیا کہتی، چپ چاپ اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ سابقہ کیفیت میں اٹھی اور وہاں سے چل دی۔ کئی بار کوئی کچھ کام ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں ہم خود نہیں جان پاتے۔ اس نے اپنے اس عمل پر مزید شرمندگی محسوس کی۔ ایک اور بوجھ، ایک اور درد، نظریں چرانے کا ملال۔ وہ شکستہ قدموں سے اپنا بوجھل وجود گھسیٹنے لگی۔ تم ہمیشہ کیا جادو کرتی ہو لڑکیوں پر؟ یہ چیختی چلاتی لڑکیاں ہمیشہ تمہارا کہا مان کیسے لیتی ہیں؟ کاجل نے گہنا سے پوچھا۔ جھانسا، جو میں نے کھایا تھا کبھی وہی دیتی ہوں۔ کیسا جھانسا؟ کاجل حیران تھی۔ یار یہی کہ وہ بھاگ سکتی ہے یہاں سے نکل کر، تو کہتی ہے تو وہ مان جاتی ہیں۔ کاجل کا تجسس بڑھ رہا تھا۔ ماننا پڑتا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ہم لڑکیوں کو امید کی کرن کہہ کے اشارہ چاہیے ہوتا ہے، اور پھر کیا، لگ جاتی ہیں ہم بیچاریاں روشنی کا راستہ ڈھونڈنے میں۔ میں نے تو کہا تو ایئرپورٹ پر شور مچا دینا، راستے میں شور مچا دینا۔ ارے اگر یہ بات نیلم بیگم کو پتہ چلی تو کیا؟ وہی تو کہنے کو کہتی ہے، یہ سب لڑکیاں چیختی چلاتی رہیں تو حسن کی پرکھ کیسے کروائیں گی؟ نیلم بیگم کو انہیں چپ کرانا ہوتا ہے، اس لیے تو جھانسی کی خوراک دینا پڑتی ہے۔ یہ پگلیاں یہ نہیں جانتی، جہاں سب کچھ الٹا ہوتا ہے وہاں سیدھے راستے نہیں چنے جاتے۔ کیا مطلب؟ کون سا اسے ایئرپورٹ سے لے جایا جائے گا؟ نہ جانے کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھاتی کہاں کہاں سے جائے گی۔ الٹے دھندے والوں کے سارے کام الٹے ہوتے ہیں۔ ابھی غیر ملکی مہمانوں کی روانگی سے پہلے اس لڑکی کو بے ہوش کیا جائے گا، اور جب اسے ہوش آئے گا تو وہ ایک نیلم کوٹھی سے نکل کر دوسری نیلم کوٹھی جیسی دنیا میں ہوگی۔ اچھا، ایسا ہے کیا؟ کاجل کی چھوٹی کھوپڑی میں بڑی بڑی باتیں سمونے لگیں۔ نہیں پلیز مجھے یہ انجیکشن مت دو پلیز۔ چندہ نیلم بیگم کی نگرانی میں اسے غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ رخصت کرنے کی تیاری میں تھی۔ موسمی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ کیسی پھرتیلی لڑکی ہے، ہاتھوں میں نہیں آتی۔ وہ اسے پکڑ پکڑ کر تھک گئے تھے، مگر وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی۔ نیلم بائی نے آخر کار ایک کونے میں جا لیا، مگر وہ نیلم بائی کے ہاتھ کو بڑے زور سے کاٹ کر آزاد ہو گئی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ چندہ بھی اس کے پیچھے ہڑبڑاہٹ میں بھاگنے لگی۔ روک رہی چندہ، ذرا آہستہ سے، فکر نہ کر، گیٹ پر پکڑی جائے گی۔ نیلم بائی نے اپنے پہرے داروں کی طرف اشارہ کیا جو ہر وقت چوکنے کھڑے پہرا دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں سے آج تک کوئی لڑکی بھاگ نہیں پائی تھی، اور یہی ہوا تھا
मौसमी गेट पर पकड़ी गई थी। पकड़े जाने पर इसने बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें मारी। शहनाज के अपने बेजान से वजूद को घसीटते कदम रुक गए थे। उसने अभी अभी अपनी बेटी की आवाज़ सुनी थी। वो पागलों की तरह इस आवाज़ के सिमत भागने लगी। वाह री, बड़ी ताकत है तुझ में, इतना बखेरा तो आज तक किसी ने नहीं मचाया। खैर, तू जो भी किया याद रखेगी, चल माफ़ किया तुझे। रुखसत होने वालों के लिए दिल मैला नहीं करते हम। नीलम बाई ने अपने हाथ पर मौसमी के दांतों के निशान देखकर, जहां से अब खून रस रहा था, वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी। शहनाज के बेजान कदम फुदकने लगे। वो पुकारती रही, शहनाज के कदम इसकी पुकार के सिमत बढ़ते रहे। नीलम बाई के पहरेदारों ने अब मौसमी को मजबूती से थामे रखा था। ना जाने इसमें यह बिजली सी ताकत कहाँ से आ गई थी। गुनाह का डर हवास खमसा में बिजली सी तड़प पैदा करके आसाब पर गिर रहा था। जितना इसे मजबूती से थामा जाता वो और जोर आवर साबित होती, मगर इस सब का कोई खास फायदा ना था। ये कड़कती बिजली इनका कुछ नहीं बिगाड़ रही थी। गार्ड ने इसे मजबूती से थामा। सारे नीलम के गार्ड्स अब इसी एक लड़की की रफ्तार से अपनी रफ्तार मिलाने लगे थे। शहनाज की तड़प बढ़ रही थी। इसकी बच्ची से यूं पुकार रही थी, क्या हो रहा होगा, कैसी मुसीबत होगी। उसकी टांगें लरजने लगीं। वो मुसलसल इसके चीखने की आवाज़ें सुनती रही। नीलम बाई के गार्ड्स ने बिलाखिर इस कड़कती बिजली का फ्यूज़ ऑफ कर दिया। नीलम बेगम ने हाँफते कांपते इसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया। एक लम्हा में वो कड़कती बिजली गिर पड़ी। नीलम बेगम भी हाँफ रही थी। आज तक किसी लड़की ने इसे इतना तंग नहीं किया था। ना जाने क्या खाकर जना था इसकी माँ ने उसे। नीलम बेगम ने पेशानी का पसीना पोंछते हुए कहा। कड़कती बिजली गिरे बिना कहीं दरमियान में ही अपना वजूद खो बैठी थी। शहनाज के सिमत भटकने लगी। वो पुकार कहाँ से आ रही थी, अब इसे समझ नहीं आ रहा था। इसकी हालत शाह को भूले भटके मुसाफिर ही हो गई थी। मौसमी की मदद की पुकारें आना ख़त्म हो चुकी थी। वो हैरान थी, वो किस तरफ जाए, उसकी बेटी कहाँ थी, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम जब ऐसे मोड़ पर चले आते हैं जहाँ हमें कुछ समझ नहीं आता, तो लाशऊर से एक पुकार हमारे दिल से इसके लिए निकलती है जो हमारी शहरक से भी करीब है। वो भी थक हार कर ज़मीन पर बैठ गई और लाशऊर की पुकार को शऊर में लाकर लफ्ज़ देने लगी। ऐ मेरे खुदा, मेरी बच्ची की हिफाजत कर। गैर मुल्की मेहमान अपने सफ़र का आगाज़ करने और नीलम बाई से रुखसत लेने को तैयार खड़े थे। दिन की रोशनी इनके चेहरे की चमक को बढ़ा रही थी और नीलम बाई की नीली चमक में भी इजाफा कर रही थी। आपकी खातिरदारियों से हम बहुत खुश हुए। अब तो ऐसी खातिरदारियां होती रहेंगी। नीलम बाई ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। उसकी नीलम की अंगूठी चमकने लगी। गैर मुल्कियों ने खुश दिली से इसका हाथ थामा और नीलम की अंगूठी को देखकर तारीफ की। खुदा हाफिज, गुड बाय। वो अलविदाई कलमात अदा करके अपनी सवारी की तरफ आए थे। मौसमी को एक बड़े से खाली टिन में डाला जाने लगा। शहनाज दुआ मांगने के बाद फिर से खड़ी हो गई। इसे अचानक कुछ देर पहले सामने वाली बस्ती वाले लोगों की बातें याद आईं। तुम नीलम कोठी चली जाओ, वहाँ की मालकिन सब जानती है। याद आते ही वो उल्टे कदम गोपी की तरफ भागने लगी। बड़ा तंग किया इसने, लड़की बड़ी तेज़ है, ख्याल रखना, एकदम बिजली है, कड़कती बिजली। वो गैर मुल्की मेहमानों को इनकी गाड़ी के पास खड़े होकर कह रही थी। गोपी गोपी। शहनाज बिलाखिर सही और वक्त पर पहुंच चुकी थी। शहनाज को देखते हुए वो इसकी तरफ दौड़ी। चंदा ने टिन का ढक्कन बंद कर दिया। मेरी बच्ची गोपी, मेरी बच्ची, वो हड़बड़ाहट में कह जा रही थी। वो आवाज़ वो पुकार रही थी, मेरी बच्ची मुझे मदद के लिए पुकार रही थी। आंसुओं की मौजूदगी में उसने गोपी से बमुश्किल कहा था। क्या हुआ है गोपी का अपने दिल अपने मसीहा की ऐसी हालत देखकर कांपने लगा। चंदा और दूसरे गार्ड्स की मदद से टिन को गाड़ी में रखा गया। मेरी बच्ची गोपी, अभी मेरी बच्ची चीख रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी। मेरी बच्ची यही कहीं थी। नहीं नहीं, तुम्हारी बच्ची नहीं, हमारी बच्ची गोपी,
موسمی کڈنیپ ہو چکی ہے۔ میں نے اس کی آواز سنی تھی، وہ چیخ رہی تھی۔ غیر ملکی مہمان رخصت لے کر روانہ ہونے لگے تھے۔ گوپی کی سماعتوں پر جیسے کون آن لپکا تھا۔ گوپی، میری بچی مصیبت میں ہے، وہ یہیں کہیں ہے۔ میں نے اس کی آواز سنی ہے، میرا دل کہتا ہے وہ یہاں ہے۔ وہ رو رو کر ادھر ادھر تلاشنے لگی اسے۔ گوپی نے پہلے وہ زخم دیکھا جو موسمی کے دانتوں سے اسے لگا تھا، پھر اسے اس کی ہی بات یاد آئی۔ کیا کھا کر جنا ہے رے تجھے تیری ماں نے؟ گڈی، میری گڈی، موسمی 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 بیٹا، شہناز گلا پھاڑ پھاڑ کر پکارنے لگی۔ غیر ملکی مہمانوں سمیت سب اس کی طرف متوجہ ہوا تھے، مگر پھر بھی غیر ملکی مہمان گاڑی سٹارٹ کر کے جانے لگے۔ گوپی کی آنکھ میں پرانا منظر لہرانے لگا۔ تم اچھے سے رہنا وہاں، بی بی جی تمہیں بہت پیار سے رکھیں گی، اس نے کبھی اپنی ممتا کو مار کر اپنی گڈی سے کہا تھا۔ کیوں؟ وہ ممتا کی مار کے واروں سے بچنا چاہتی تھی، اس لیے سوال پر سوال کر رہی تھی۔ زیادہ سوال نہ کر، بس چپ چپ جا، کبھی میرے بارے میں مت پوچھنا بی بی جی سے۔ اس بار اس نے اپنی ممتا کو مارا نہیں تھا بلکہ کاٹ پھینکا تھا۔ اس کاٹنے سے اسے درد ہوا تھا، بہت زیادہ درد، اور اتنے سالوں بعد بھی وہ درد اس کے وجود کو چیرتا تھا، پھاڑتا تھا۔ اس درد کو اس نے آج بھی محسوس کیا۔ اس کی ممتا ایک اور بار مرنے والی تھی، کٹنے والی تھی، مگر اس بار وہ تنہا نہیں تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس کی مسیحا کا بھی درد بڑھنے والا تھا۔ گاڑی اس کے داخلی دروازے کی حد پار کر چکی تھی۔ انہیں روکو، کوئی روکو انہیں، وہ لے جا رہے ہیں میری گڈی کو، وہ لے جا رہے ہیں۔ چندہ سمیت تمام گارڈ اسے ناسمجھی کے عالم میں دیکھنے لگے۔ شہناز بھی رک سی گئی۔ انہیں روکو، نیلم نگم کی حد سے دور جانے نہ پائیں۔ گارڈ ادھر ادھر پھیل کر بھاگنے لگے تھے، مگر گاڑی بہت دور جانے لگی تھی۔ گوپی کی سانسیں رکنے لگیں، ماضی کی کئی آوازیں اس کے کانوں میں سنائی دینے لگیں۔ نانا، میں نے نہ جانا ہے، تجھے جانا ہوگا گڈی، وہاں جا کر تو اسکول جائے گی، پڑھے لکھے گی۔ پڑھنا لکھنا کیا ہوتا ہے تجھے تیری ماں بتا دے گی۔ میری ماں تو ہے۔ نہیں، بی بی جی ہے تیری ماں۔ بی بی جی میری ماں ہے؟ اس نے معصومیت سے مچل کر پوچھا تھا۔ گوپی کی آنکھیں نمکین آنسو اور دل خون کے آنسو ٹپکانے لگا تھا۔ ہاں، وہ تیری ماں ہے، بڑی مشکلوں سے جواب دے کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بی بی جی کی طرف لائی تھی۔ اس کے گارڈز گاڑی تک پہنچنے میں ناکام رہے تھے۔ گاڑی بہت دور جانے لگی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو، گاڑی بے حد زور کی ٹکریں کھاتی بے سمت گھومنے لگی۔ اس گاڑی کی سمت سے گولیوں کی آواز آنے لگی۔ میری گڈی، نیلم بھائی نے بھاگنا شروع کیا۔ غیر ملکی گالیاں دیتے گاڑی سے نکل آئے تھے۔ انسپکٹر مغیر ان کے سامنے تھا۔ 15 دن لگے تھے اسے نیلم بائی کے اصل ٹھکانے تک پہنچنے میں۔ غیر ملکی مہمانوں کی گاڑی کے 2 ٹائر کی ہوا اڑ چکی تھی۔ انسپکٹر مغیر نے اپنا تعارف کروایا اور انہیں روکنے کو کہا۔ نواز اور نوید گاڑی کی تلاشی لینے لگے، مگر اس سے پہلے کہ وہ ٹن تک پہنچتے، غیر ملکیوں نے اپنی بندوقیں نکال لیں اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ نوید سمیت تمام پولیس اہلکار چوکنے ہو کر ان کا سامنا کرنے لگے۔ نیلم بائی کے گارڈز بھی غیر ملکیوں کی مدد کرنے لگے۔ انہیں نیلم بھائی سے ہمیشہ یہی تعلیم ملی تھی کہ ہر حالت میں اپنے گاہکوں کا خیال رکھنا ہے، اس لیے آج وہ نیلم بائی کے ہتھیار پھینکنے کے حکم کو سنے بغیر ایمانداری سے اپنا کام کیے جا رہے تھے، اور چندہ بھی پولیس اہلکاروں اور غیر ملکیوں کی گولیوں کی بوچھاڑ سے فائدہ اٹھا کر گاڑی سے وہ ٹن کچھ ملازموں کی مدد سے نکال کر نیلم کوٹھی کے تہہ خانے میں لے آئی۔ وہ بھی تابعداری کا ثبوت پیش کر رہی تھی۔ ایسے حالات میں ایسا ہی کچھ کرنے کا سبق پڑھایا گیا تھا۔ موسمی کو محفوظ جگہ پر چھپانے کے بعد چندہ تمام لڑکیوں کو محفوظ جگہوں پر لے جا کر چھپانے لگی۔ نیلم کوٹھی کی تعمیر کے وقت یہاں اسے خفیہ در و دیوار تعمیر کروائے گئے جو اس نیلم کوٹھی کو ایسے نادر الواقع حادثات سے بچاتے آئے ہیں۔
اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے نیلم کوٹھی پر آج تک بدنامی کے چھینٹے نہیں پڑے تھے۔ غضب کے ٹکر کے مقابلے کے بعد، کچھ پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کے بعد، انسپکٹر مغیر بالآخر غیر ملکیوں اور نیلم بائی کے گارڈز کو اپنے قابو میں لے آئے۔ شہناز اس تمام حالات میں سن بیٹھی تھی۔ اب جب تھوڑا ماحول پرسکون ہوا تو وہ بھاگتے ہوئے انسپکٹر مغیر کی طرف چلی آئی۔ وہ یہی ہے، وہ یہی ہے، میں نے کچھ دیر پہلے موسمی کی آواز سنی تھی، انسپکٹر صاحب وہ یہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے موسمی یہاں ہی ہے، شہناز نے روتے ہوئے کہا تھا۔ انسپکٹر مغیر کا دل موسمی کا نام سن کر دھڑکنے لگا۔ کیا وہ آج اسے مل جائے گی جس کی تلاش میں وہ پچھلے 2 ماہ سے در در بھٹک رہا تھا؟ ہاں، وہ یہی ہے، نیلم بائی نے مان لیا اور اپنا کھیل تماشا خود ہی بتا دیا۔ اپنی بیٹی کی آبرو کے لیے اسے اس دھندے کی آبرو کی سیما کو پار کرنا پڑا اور نیلم کوٹھی کی شان میں گستاخی کرنی پڑی۔ آئے میرے ساتھ۔ وہ خفیہ در و دیوار کے راستوں پر انہیں لے آئی تھی۔ شہناز کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لیے اب تک گوپی وہی سادہ لو فقیرنی تھی، مگر وقت نے اس فقیرنی کو بھیک منگی کی زندگی سے بھی بدتر راہ پر چھوڑا تھا۔ خفیہ در و دیوار کے بعد خفیہ راستے تھے، جو اپنی پیچیدہ بناوٹ کی وجہ سے راستے کم اور سرنگ زیادہ لگ رہے تھے۔ ان راستوں سے گزر کر وہ ایک ایسی جگہ آ کر رک گئے جہاں پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ مختلف قیمتی کپڑے اور زیورات پڑے تھے، یعنی لڑکیوں کو یہاں سے نکال کر معصوم دکھایا جاتا تھا۔ چندا نے آج بھی ہمیشہ کی طرح پکا کام کیا تھا۔ اس کے بعد روشنی ہی روشنی تھی۔ سورج سامنے غروب ہونے والا تھا، مگر دن کا اجالا اب بھی برقرار تھا۔ اس سرنگ نما راستوں سے نکل کر وہ سیدھا اس بستی کی طرف آئے۔ یہ گوپی کی جھکی تھی اور ساتھ میں وہ بھی بہت سی جھکیاں بنائی گئی تھیں۔ شہناز کو اس جھکی کو پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ نیلم بائی انہیں اندر لے آئی۔ اب بہت سی لڑکیاں جو پھٹے پرانے کپڑوں اور ناساز حالات میں تھی فوراً سامنے آئیں۔ انسپکٹر مغیر نے چندا سمیت سب کو گرفتار کر لیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس بستی میں رہنے والی ہر لڑکی کا تعلق نیلم کوٹھی سے تھا۔ جھگیوں میں رہنے والی معصوم عورتیں، جن پر زیادہ تر طرز خواتین ہی کھاتی ہیں، ان میں سے نہ جانے کتنی خواتین کے گھر یہ معصوم دیکھنے والی عورتیں تباہ کر چکی تھی، اور اس تباہی میں اب شہناز بھی شامل تھی۔ شہناز نے بھی ان سے چوٹ کھائی جن پر طرز کھاتی آئی تھی۔ نیلم بائی نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی خرید و فروخت کو اور اپنے کالے دھندوں کو اس بستی کی آڑ میں چھپائے رکھا تھا۔ وہ خود آج اپنے گناہوں کے رازوں کو افشانہ کرتی تو اس کی شاندار تعمیر پر داغ لگانا بہت مشکل تھا۔ تمام لڑکیوں کی گرفتاری کے بعد انسپکٹر مغیر کی نظر اس ایک نازنین کو دیکھنے کے لیے تڑپنے لگی، جس کا سحراب اس کی تمام ذات میں رچ بس چکا تھا۔ وہ کہاں تھی؟ اب بھی وہ کہاں تھی؟ تڑپ پڑ رہی تھی۔ گوپی انہیں اپنی جھگی میں لائی۔ چندا نے اسے گوپی میں سے جھگی میں چھپایا تھا جہاں کبھی وہ رہتی تھی۔ وقت یا پھر قسمت اسے پھر سے اسی مقام پر لائی تھی۔ اسے نیند کا انجیکشن دیا گیا تھا۔ وہ نشے کے اثر سے بے ہوش پڑی تھی۔ گوپی کی جھگی میں کپڑوں کا ڈھیر تھا۔ وہ جھگی میں آتے ہی اپنے جگر کے ٹکڑے کو ڈھونڈنے لگی۔ کپڑے ہی کپڑے اڑ رہے تھے اس کے ہاتھوں کے زور سے۔ اس وسیع اور لمبی جھکی کے کونے میں بالآخر موسمی بے سدھ پڑی تھی۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ